ہاتھی کی پہچان میں اختلاف کا واقعہ۔ ایک ملک میں ہاتھی کو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، وہاں ہندوستان سے ہاتھی درآمد کیا گیا اور اس کو کسی تاریک گھر میں رکھا گیا، کیونکہ آنکھوں سے وہ ہاتھی نظر نہ آتا تھا۔ تاریک گھر اور ہاتھی بھی سیاہ فام۔ ہاتھی کو ایک جھلک دیکھنے باہر ہجوم تھا۔ ہر شخص کو جب آنکھوں سے کچھ دکھائی نہ دیتا تو ہاتھ پیرتا اور اپنے عقل سے قیاس کرتا۔ چنانچہ جس شخص کے ہاتھ میں اس کا کان تھا، اس نے کہا یہ تو ایک بڑا سا پینیکھا معلوم ہوتا ہے، اور جس شخص کا ہاتھ اس کی پشت پر تھا، اس نے کہا یہ تو تخت کی طرح کوئی چیز ہے، اور جس شخص کا ہاتھ اس کے پاؤں پر تھا، اس نے ٹٹول کر کہا نہیں، اب لوگ الٹ کہتے ہیں یہ تو ستون کی طرح ہے۔ جس شخص کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا، اس نے کہا یہ میری تحقیق میں پرنالے کی طرح ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام اہل عقل بہت زیادہ اختلاف میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھوں میں کوئی شمع ہوتی تو اس روشنی میں یہ سب اختلاف سے محفوظ رہتے۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دیمت برکات ہم سے عرض کرتا ہے کہ آج تمام کائنات میں حق تعالیٰ کی ذات پاک، رسالت اور مقصد ہان انسانی اور قیامت کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس تاریک دنیا میں جو لوگ وحی الہی کی روشنی سے مستعفی ہو کر دنیا اور آخرت کے سنگین اور رنگین رابطوں کو بجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خالق اور مخلوق کے تعلقات کے حقوق اور حدود کی تعین صرف اپنی عقل سے کرنا چاہتے ہیں، نبی کے علاوہ کسی شخص کی عقل سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو ان سب کی مثال اسی طرح ہے جیسا کہ قصہ مذکورہ میں ہے کہ کسی کو بھی حقیقت تک رسائی نہ ہوگی، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ ایک نابینا خواہ خود راستہ طے کرے یا کسی دوسرے نابینا کی ہاتھ پکڑ کر چلے تو دونوں صورتوں میں ہلاکت نقصان ہوگا۔ یہ راہرو اور راہبر نابینا ہونے کی وجہ سے اگر جیتنی ہی اکثریت میں ہوں، مگر مجموعی طور پر نابینا ہی کہلائیں گے اور کسی کو منزل تک نہیں پہنچا سکتے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اشیاء کی تحقیق کے لیے عقل کافی نہیں بلکہ روشنی بھی ضروری ہے، کیونکہ قصہ مذکورہ میں سب اخلاق ہی تھے، صرف روشنی نہ تھی، اس وجہ سے ہاتھی کو نہ پہچان سکے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرنے اور ان کے آپس میں اختلافات ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل کا نور حاصل کریں، اور اس لیے نور کے ذریعے سے جب ان کے دلوں سے جہالت کا اندھیرا اور برے اخلاق کے گانے ختم ہو گئے تو حق کا راستہ سب پر واضح ہو جائے گا اور اختلافات مٹ جائیں گے، اور دل کا نور حاصل کرنے کا طریقہ اتباع سنت ہے، اور ان نیک لوگوں اور اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے جو 100% سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں، تو خود سنت نبی پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔